کہ میں کسی اہل حدیث ادارے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں. میری فراغت، تحقیق، فضیلت، عالمیت یہ سب کچھ بریلوی ادارے میں ہوئی ہے. جامعہ اشرفیہ، جیسا کہ انہوں نے شروع میں بھی بتایا کہ 2012 میں نے فضیلت سے فراغت حاصل کی اور 2014 میں جامعہ اشرفیہ ہی سے میں نے تحقیق سے فراغت حاصل کی. تحقیق فی الادب العربی کیا اور مشق افتاء کیا، فتویٰ نویسی کی مشق. پھر اس کے بعد 11 سال تک مرکزی دارالقرات جو ٹاٹا نگر جمشید پور جھارکھنڈ میں اشرفیہ ہی کی شاخ ہے، اشرفیہ ہی کے پرنسپل کے انتخاب پر، سلیکشن پر میں وہاں پر تدریس کے لیے گیا تھا. 11 سال میں نے تدریس کا فریضہ انجام دیا اور تحقیق و تفتیش کی. دھیرے دھیرے میرے دل و دماغ میں شروع کے 3 سے 4 سال تک، تقریباً 3 سال تک میرے پاس حدیث کی کوئی کتاب نہیں آئی تھی پڑھانے کے لیے. میں نے نحو کا گرامر پڑھایا، صرف پڑھایا، عربی ادب پڑھایا اور فقہ حنفی پڑھایا اور بلاغت پڑھایا. اس طرح کی جو مدرسے میں جو سبجیکٹس ہیں، سلیبس ہیں، مگر حدیث کی کوئی کتاب میرے پاس نہیں آئی. تقریباً 3 سال کے بعد میرے پاس ایک حدیث کی کتاب آئی ایک بار پڑھانے کے لیے. وہ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے جو اس سلیبس میں حدیث کی پہلی کتاب کہی جاتی ہے، معطا بروایت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کو جب میں نے کھولا، پہلا چیپٹر ہے باب اوقات الصلاۃ، نماز کے وقتوں کا بیان، اور اس میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. اور اس روایت میں 5 وقت نماز، 5 نمازوں کے جو 5 اوقات بتائے گئے ہیں، اس میں کئی وقت فقہ حنفی اور مذہب حنفی سے ٹکرا جا رہے ہیں. میں نے اسی دن اپنے طلبہ کے درمیان خطاب کیا اور میرا یہ ارادہ بنا کہ یہ پہلی کتاب حدیث کی، آپ نے حدیث پڑھی نہیں، فقہ حنفی کے تعلق سے حدیث نہیں پڑھی، دلیل آپ نے نہیں سیکھی ہے، اور جب حدیث کی کتاب شروع ہو رہی ہے تو اختلاف شروع ہو جا رہا ہے. اس طرح تو آپ کا ذہن بٹ جائے گا، آپ کو کوئی بھی ایک دلیل یا ایک مسئلہ کلیئر یاد نہیں رہے گا شروع ہی میں اگر اختلاف پڑھایا جائے. میں نے اسی وقت کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں 200 سے 250 صفحے کے اندر ایک رسالہ تیار کروں گا جس میں صرف اور صرف 2 پوائنٹ کے تحت، 2 مقصد کے تحت حدیثیں موجود ہوں گی جن میں اختلاف سے میں پرہیز کروں گا. پہلا مقصد کہ مسلک بریلوی کے تحت جو عقائد ہیں، جو معمولات ہیں، جو رسومات ہیں، ان کی تائید میں کہیں سے بھی کوئی حدیث ملے گی اسی کو رکھنا ہے، اور اس کے برخلاف اگر حدیث ہے تو مجھے اس کو ابھی نہیں. دوسرا مقصد تھا فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، ان مسائل سے ریلیٹڈ جو اختلافی مسائل ہیں ان میں اپنے مذہب فقہ حنفی کی تائید میں جو روایتیں ملیں گی انہیں روایتوں کو مجھے اکٹھے کرنے کا کام کرنا ہے. اور پھر میں یہ گزارش کروں گا جامعہ اشرفیہ کے سلیبس بنانے والوں سے یا اپنے مدرسے کے ارکان کمیٹی سے کہ پہلے اس رسالے کو پڑھائیں. جب بچوں کے دل و دماغ میں اپنے مذہب و مسلک کے مطابق جب ایک بغیر اختلاف کے ایک تائید میں حدیثیں ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گی، اس کے بعد پھر اختلاف والی حدیثیں پڑھائی جائیں گی اور دوسرے موقف پر بھی حدیثیں پڑھائی جائیں گی. اس مقصد سے میں نے کام شروع کیا. اس سے پہلے بھی میں نے حدیث پڑھی، محنت بھی کی، مگر جب آدمی کسی ایک چیز کو ٹارگٹ بنا کر باقاعدہ جب کچھ لکھنا شروع کرتا ہے، قلم چلتا نہیں ہے. بار بار یہ بات آتی ہے، تحقیق کر لو ورنہ شرمندہ ہو جاؤ گے. اگر غلط بات ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور دل و دماغ اس بات کو بار بار، دل و دماغ میں یہ بات بار بار آتی کہ جو بھی کام کرنی ہے تحقیق کے ساتھ. وہ 200 سے 250 صفحے کا رسالہ تیار کرنے کے لیے میں نے جو ایک لمبا چوڑا مطالعہ شروع کیا، اسٹڈی کرنا شروع کر دیا.
کتب حدیث کا اور شروحات حدیث جو عربی میں ہے، جیسا کہ بخاری کی شرح 18 جلدوں میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتح الباری، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شرح ہے عمدۃ القاری جو 25 جلدوں میں ہے، اور الحمدللہ بخاری کی یہ دونوں شرح میرے گھر پر موجود ہیں، اور یہ دونوں شرح میں ان احباب کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور انہیں بھی جزائے خیر دے اور سعادت دارین عطا فرمائے۔ ہمارے کچھ شاگرد نے، ہمارا ایک ہونہار شاگرد تھا، اس نے حدیث میں میری مشغولیت کو دیکھ کر انہوں نے 12,000 روپے دے کر بخاری کی شرح فتح الباری اکیلے مجھے منگوا کر دے دیا۔ چونکہ ان لوگوں کو خوشی اس بات کی تھی کہ ہم لوگوں کے لیے کتاب تیار ہوگی اور ہمارے شیخ ہمارے حضرت تیار کریں گے، اور دوسرے احباب نے وہ عمدۃ القاری 25 جلدوں میں منگوا دی تھی۔ اس لیے دعا کا حق تو بنتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے اور توفیق خیر سے نوازے اور راہ مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس طرح سے جب میں نے پڑھنا شروع کیا، یہ پڑھتے تقریباً 2200 صفحات میں نے لیپ ٹاپ پر کام کر لیا۔ اس درمیان کچھ جگہ مجھ کو کھٹکی کہ شاید میں غلط کر رہا ہوں، اپنے مذہب کی تائید میں، اپنے مسلک کی تائید میں حدیث تلاش کرتے کرتے ہم نے شاید راستے میں بہت ساری مضبوط سند والی صحیح حدیثوں سے آنکھ کو بند کر لیا ہے۔ پھر یہی فکر مجھ کو ستاتی رہی۔ اسی دور میں کورونا آ گیا، بہت سارے لوگ وہاں سے گھر چلے گئے، میں جا نہیں سکا، رات دن ایک کرتے ہوئے تقریباً اس بار رمضان میں پوری رات بیدار رہ کر میں کام کرتا، پھر سحری اور فجر کے بعد میں سوتا کچھ گھنٹوں کے لیے۔ یہ میں کام کرتا رہا کہ نہیں، اب مجھے اپنا مقصد چینج کرنا ہوگا۔ پھر میں پلٹ کے دیکھوں گا ان راستوں میں جا کر جہاں میں نے بہت ساری حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے، ان کو بھی میں کاپی کر لیتا ہوں۔ پھر جائزہ لوں گا پورے چیپٹر میں کہ بات کون سی صحیح ہے۔ اس طرح رفتہ میرے دل میں یہ بات آتی گئی، جس کی ایک واضح مثال رفع یدین لے کر میں کافی پریشان تھا، اور ایک مسئلہ تھا عقیدے کا کہ غیر اللہ سے مانگنا، اس کو لے کر یہ دونوں مسئلے مجھے بار بار جھنجھوڑ رہے تھے۔ کتنے دن میں نے ایسے گزار دیے، ان دونوں چیپٹر کو میں کھولتا ہی نہیں تھا، یہ سوچ کر کہ اگر ان دونوں ٹاپک پر میرا موقف چینج ہو گیا تو میرا جینا دو بھر ہو جائے گا، میری مشکلات کھڑی ہو جائے گی۔ نہ جانے کتنے دن میں نے ان چیپٹروں پر تحقیق کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھا، مگر سوتا تھا تو بھی یہی خیال آتا تھا کہ آخر میں جو کام کر رہا ہوں اپنی سعادت کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، شریعت مصطفیٰ کی خدمت کے لیے، اور سچ مانیے مجھے اپنے نبی علیہ السلام سے کافی محبت ہے، اس لیے میں جب درود پڑھتا ہوں میں کافی عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور اس کی برکتیں مجھے ملی ہیں، اور بے شمار موقع پر ملی ہیں جب نبی کا نام میں عزت کے ساتھ لیتا ہوں، جب کبھی اندھیرے میں نبی کا نام لے کر، نبی پر درود پڑھ کر اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، پھر اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہوں، پھر استغفار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تنہائی کے عالم میں۔ میرے دوستو، یہی ترتیب اور یہی طریقہ دعا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اپنی حدیث میں اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ آپ جب بھی دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور اس کے بعد پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر استغفار کرو، پھر تم اللہ سے جو مانگنا چاہو ادب کے ساتھ مانگو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میں عزت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ میں پڑھتا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں جس دوران میں حدیث پر کام کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے شاید ہمارا وہ ذکر قبول کیا،
مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے میں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر، اپنی اہلیہ کو لے کر سب کے ساتھ مغرب کے بعد بیٹھ کر میں نماز پڑھ کے آتا، میں بولتا کہ تھوڑی دیر ذکر کر لو، سب لوگ ذکر کر لو، اور ذکر کی ترتیب میرے یہی رہتی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور پھر کچھ سورتوں کی تلاوت کرتا، کبھی کچھ اس طرح، پھر اللہ کے جو ذکر ہیں، کلمات ہیں، ان کو پڑھتا، کبھی ایک چھوٹی بیٹی تھی اس سے پڑھواتا، سارے اذکار میں نہیں پڑھتا، کوئی میری اہلیہ پڑھتی، میں پڑھتا، میرا ایک بیٹا تھا اور اس وقت میری 3 بیٹیاں تھیں، ابھی تو 4 ہے الحمدللہ۔ تو یہ سب مل کر جو ذکر کرتا تھا اور میں بولتا تھا ذکر کرو اس نیت سے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث موجود ہے، اور ایک لمبی چوڑی حدیث، اس پر میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر لمبا ہو جائے گا، کہ فرشتے آتے ہیں، فرشتے گھومتے رہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہاں پر ہو رہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا چرچا کہاں پہ ہو رہا ہے۔ جب مل جاتے ہیں کسی فرشتے کو تو وہ آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کدھر جا رہے ہو، یہاں پہ مجلس سجی ہے، یہاں ذکر کی محفل ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ جاتے ہیں۔ میں جب تب اس حدیث کو سناتا اور کہتا اس ارادے سے عقیدت کے ساتھ ذکر کرو، اور اس حدیث کے تحت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، کہ ہم سب نبی پر درود بھیجیں، سلام بھیجیں، کمال یہ نہیں ہے، کمال تو یہ ہے محبوبان مصطفیٰ کے لیے، نبی سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں کے لیے، کہ تمہارا پیغمبر، تمہارا نبی تمہیں سلام کر دیں، اور اس کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ آپ عقیدت کے ساتھ بڑے ادب کے لہجے میں اور محبت کے ساتھ نبی پر درود پڑھو، سلام پڑھو، تو اللہ کے نبی جواب دیں گے، 100 بار پڑھو گے 100 بار جواب دیں گے، دن میں، صبح میں، دوپہر میں، جب پڑھو تب جواب دیں گے۔ حدیث مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اور حدیث قابل عمل ہے، ضعیف نہیں ہے۔ علامہ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار نہیں دیا، یہ قابل عمل ہے، کہ جو بھی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو واپس کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اب یہ اس پر ہم نہیں جائیں گے، سلام کا جواب کیسے ہوتا ہے، کس انداز سے ہوتا ہے، سلام کا جواب ہوتا ہے بس۔ تو اگر آپ اس عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دعا بھی کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کر کرتے تھے، اور کبھی بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی کرتے ہیں، دونوں ثابت ہے، دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ اسی لیے دونوں طریقے پر عمل ہونا چاہیے، کسی ایک حدیث کو خاص کر لینا اور دوسری کو چھوڑ دینا، یہ اہل حدیث یا اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی رفع یدین، کبھی آپ ہاتھ کندھے تک اٹھائیں تو کبھی کان کی لو تک بھی اٹھائیں، اسی لیے کہ حدیث دونوں ہے، اور آپ کو دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں جو اذکار لکھے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور اخیر میں ایک بار ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، کلمہ توحید، یہ بھی روایت میں ہے اور وہ بھی حدیث میں ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ کبھی اس پر بھی عمل کر لیں، اس لیے کہ روایت وہ بھی ہے اور وہ بھی حدیث صحیح ہے۔ میں نے جو اہل حدیث کو پڑھا ہے، میں نے جو حدیث اور سنت کا مطالعہ اور اسٹڈی کیا ہے، اس سے میرے کو یہ سمجھ میں آیا کہ جو بھی نبی کی صحیح حدیث ہے، اور جہاں تک ہو سکے سب پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم وهو التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔